آگے بڑھتے ہیں۔ پاک چین آہنی بھائی چارے کو مل کر معاشی انقلاب میں تبدیل کریں گے۔ دونوں ممالک کے درمیان زراعت، صنعت، تحقیق، ترقی اور مشترکہ تعاون کے دیگر اسٹریٹجک شعبوں میں تمام اہداف حاصل کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا چائنیز اکیڈمی آف ایگریکلچر اینڈ سائنسز میں خطاب۔ وزیر اعظم کا کاسکی انتظامیہ کو پاکستان ایگریکلچر ریسرچ سینٹر کا انتظام سنبھالنے کی پیشکش۔ 1000 زرعی گریجویٹس کو چینی یونیورسٹیز میں بھیجنے کا بھی اعلان کر دیا۔ We will have this ironclad brotherhood transforming into great economic transformation and a kind of a revolution between the two countries in the field of agriculture, industry, research and development, and other strategic areas of our joint cooperation. I'd like to give you my irrevocable commitment that I will work with you and your team for achieving all those milestones in our agriculture sector which we are longing for ages. Pakistan Agriculture Research Center, I have to say with a heavy heart, is dormant. Take over the management of this institution through a mutual contract. I propose to send 1000 students, fresh agri graduates from all the 4 provinces of Pakistan to Chinese universities. ایرانی پاسداران انقلاب گارڈز نے امریکی MQ-9 ڈرون مار گرایا۔ امریکی F-35 فائٹر جیٹ پر فائرنگ بھی کی۔ ترجمان ایرانی فوج نے امریکی فوج کی طرف سے جنگ بندی کی کسی بھی خلاف ورزی کے خلاف خبردار کیا اور کہا امریکہ کی جنگ بندی کی خلاف ورزی کے جواب کے حق کو جائز اور حتمی سمجھتے ہیں۔ اب وقت کی سوئی کسی صورت پیچھے نہیں ہٹے گی۔ خطے کی اقوام اور ممالک اب امریکی اڈوں کے لیے ڈھال نہیں بنیں گے۔ امریکہ کو اب خطے میں شر پھیلانے کے لیے محفوظ جگہ نہیں ملے گی۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کا حج کے موقع پر پیغام۔ کہا اللہ اکبر کے ہتھیار نے ایرانی قوم کو قوت اور طاقت عطا کی۔ مستقبل امت اسلامیہ اور نئی اسلامی تہذیب کا ہے۔ ترقی اور خوشحالی کے لیے اسلامی ممالک دوستی اور تعاون کو مزید مضبوط بنائیں۔ ایران نے جار امریکہ کو سخت تھپڑ رسید کیا اور دشمن کے اہداف کو ناکام بنا دیا۔ متزلزل صہیونی حکومت اور اسرائیل اپنی عمر کے آخری مراحل کے قریب پہنچ چکا ہے۔ دشمن ایران کو ہتھیار ڈالنے کے لیے مجبور کرنے میں ناکام رہا۔ اسرائیل خطے کا خطرناک اور مہلک سرطان ہے جو زوال کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر نے کہا کہ امت مسلمہ اور خطے کے ممالک مشترکہ مفادات کے تحفظ کے لیے نظام تشکیل دیں، باہمی دوستی اور تعاون کو فروغ دیں۔ اور آپ کو بتائیں کہ چینی وزارت خارجہ کا ایران امریکہ مذاکرات میں ثالثی کی کوششوں پر رد عمل۔ کہا فریقین موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کسی ممکنہ حل تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ ایران کے جوہری مسئلے کا پرامن حل بات چیت کے ذریعے نکالا جائے۔ چین مسئلے کے سفارتی حل میں تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ طاقت کا استعمال مسئلے کا حل نہیں، بات چیت سے ہی امن کا راستہ نکل سکتا ہے۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے ملک میں ہیٹ ویو، گلیشیائی جھیلوں کے پھٹنے اور لینڈ سلائیڈنگ کا الرٹ جاری کر دیا۔ صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز کو تیاریاں مکمل رکھنے کی ہدایات۔ الرٹ میں 26 سے 31 مئی تک ملک بھر میں متوقع موسمی صورتحال کا جائزہ پیش کیا جائے گا۔ NDMA کے مطابق مئی کے باقی ایام کے دوران مختلف علاقوں میں درجہ حرارت 40 سے 48 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچنے کا خدشہ ہے۔ گرمی میں متوقع اضافے سے ممکنہ خطرات سے نمٹنے کے لیے صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز نے پیشگی اقدامات شروع کر دیے ہیں، جن میں ایمرجنسی رسپانس ٹیمز کی تعیناتی، کولنگ سینٹرز کی تشکیل اور طبی اقدامات شامل ہیں۔ الرٹ کے مطابق مغربی ہواؤں کے زیر اثر خطہ پوٹوہاڑ سمیت شمالی علاقوں میں ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ سندھ، بلوچستان سمیت جنوبی پنجاب میں شدید گرمی کی لہر متوقع ہے۔ گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر میں شدید گرمی کے باعث تیزی سے پگھلتے گلیشیئرز لینڈ سلائیڈنگ اور سیلاب کے خطرے میں اضافہ کر رہے ہیں۔ ابھی آپ کو یہاں ہم خبر دیں، اس حوالے سے بتائیں کہ پرنس رحیم آغا خان دورہ پاکستان کے بعد روانہ ہو رہے ہیں اور وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے معزز مہمان کو رخصت کیا ہے۔ ان کے پاکستان آمد پر ان کا شاندار استقبال کیا گیا اور ان کی اہم ملاقاتیں بھی ہوئیں پاکستان میں۔ آپ کو بتائیں کہ پرنس رحیم آغا خان دورہ پاکستان مکمل کر کے اب واپس روانہ ہو رہے ہیں۔ اسی کے مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے معزز مہمان کو رخصت کیا ہے۔ اس وقت ان مناظر میں دیکھا جا سکتا ہے پاکستان میں ہوتے ہوئے انہوں نے ہم ملاقاتیں بھی کی
اور ان کا شاندار استقبال کیا گیا تھا۔ اس وقت جو آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں پرنس رحیم آغا خان کے دورہ پاکستان مکمل کرنے کے بعد وہ واپس روانہ ہو رہے ہیں۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے معزز مہمان کو رخصت کیا ہے، اسی کے مناظر آپ کو اس وقت دکھا رہے ہیں۔ بالکل، پرنس رحیم آغا خان نے 7 روز پاکستان میں قیام کیا، جس کے بعد اب وہ واپس روانہ ہو رہے ہیں۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے معزز مہمان کو رخصت کیا ہے۔ ویلکم بیک۔ پاک چین تعلقات نئی اسٹریٹجک بلندی پر پہنچ گئے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان کے دورہ چین کے اختتام پر پاکستان اور چین کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ مشترکہ اعلامیے میں نئے دور کی بین الاقوامی برادری کے قیام پر اتفاق ہوا۔ چین اور پاکستان کا دفاع، سلامتی اور انسداد دہشت گردی تعاون میں مزید وسعت دینے کا اعلان کیا۔ چین پاکستان سیکورٹی پارٹنرشپ کے قیام پر اتفاق ہوا۔ مشترکہ اعلامیے کے مطابق مشترکہ اعلامیے میں خطے میں امن و استحکام کے لیے مشترکہ کردار پر زور بھی دیا گیا۔ بات کریں گے اسی پر، ہمارے ساتھ موجود ہیں تجزیے کے لیے مسعود احمد خان صاحب۔ مسعود صاحب، وزیر اعظم شہباز شریف کے چائنا وزٹ کے بعد جو مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، مختلف شعبوں میں تعاون سمیت اسٹریٹجک شراکت داری اور خاص کر چین اور پاکستان کا سی پیک 2 کو تیز رفتاری سے آگے بڑھانے پر بھی اتفاق ہوا ہے۔ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس وزٹ کو؟ جی ہاں، دیکھیں کہ جو توقع کی جاتی ہے اسپیشلی جب ہم پاکستان اور چائنا کے تعلقات کی بات کرتے ہیں اور واضح طور پہ ایک ٹرسٹ پہ تعلقات ہیں، اور جس طریقے سے اس اعلامیہ میں بھی جو ریفلیکشن ہوتی ہے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ تعلقات ہمارے تاریخی ہیں اور جو ٹرسٹ پہ بنیاد کرتے ہیں اور کمپریہنسو اسکوپ پہ اور فیوچرسٹک جو چیزیں تھی اس پہ انہوں نے ڈسکس کیے ہیں۔ اور پاکستان کے چائنا ریلیشن انہوں نے کہا کہ یہ بالکل سلو نہیں ہو رہا بلکہ مزید ان میں تیزی بھی آ رہی ہے اور ایکسپینشن بھی تعلقات میں ہو رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ جو انہوں نے اس بات پہ اتفاق کیا ہے کہ جو فیوچر میں جیو پولیٹیکل جو پارٹنرشپ ہے جو پاکستان اور چائنا کا ایک بڑا کردار رہے گا ریجن کے اندر بھی اور انٹرنیشنلی بھی۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ موسٹ امپورٹنٹلی کہ تعلقات میں ایکسپینشن کی بات کی گئی ہے، خاص طور پر ڈیفنس کے شعبے میں، ٹیکنالوجی کے شعبے میں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں، اسپیس میں، کاؤنٹر ٹیررزم میں کوآپریشن اور ریجنل سیکیورٹی میں بھی کوآپریشن کی بات کی گئی ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان اور چائنا کا ایک شیئرڈ فیوچر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لانگ ٹرم آپس میں ایک اسٹریٹجک کوآپریشن اور کانفیڈنس کی بات کی گئی ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ سی پیک کے فیز 2 کی جو آلریڈی سٹارٹ ہو چکا ہے اس کے بارے میں بات کی گئی ہے اور اس میں مزید تیزی کا تہذیب اتفاق کیا گیا ہے۔ اور خاص طور پر گوادر کی امپورٹنس کا مزید اس میں ذکر اس لیے ہے کیونکہ اب ریسنٹ جو کنفلکٹ ہوا ہے مڈل ایسٹ میں اس میں ہم نے دیکھا گوادر کی اہمیت بڑھ گئی ہے اور چائنا کے لیے دیکھیں لانگ ٹرم میں اٹ از اے اسٹریٹجک گیٹ وے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہ چائنا سمجھتا ہے پاکستان کی جو حیثیت ہے ایک جیو اسٹریٹجک پاکستان کی حیثیت بھی سمجھتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ایک اسٹریٹجک اسٹیبلائزر بھی ہے ساؤتھ ایشیا میں۔ اور کشمیر کے معاملے میں انہوں نے کہا کہ یہ ایک بائی لیٹرل نہیں، دس از این انٹرنیشنل ایشو۔ اور اس کو ساتھ ساتھ جو کاؤنٹر ٹیررزم میں خاص طور پہ اس جو پاکستان اقدامات کر رہا ہے اس کو اپریشیٹ کیا گیا، اور خاص طور پہ جو سورس ہے ٹیررزم کا افغانستان ہے، تو دیٹ ہیز بین ایکنالجڈ، سو اٹ ہیز بین ویری کمپریہنسو